دوستو اسلام کی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے، اور انہی میں سے ایک واقعہ کربلا ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ حق اور باطل کا وہ فیصلہ تھا جس نے قیامت تک کے لیے انسانیت کو راستہ دکھا دیا۔ ایک طرف طاقت، لشکر اور حکومت تھی تو دوسری طرف سچ، صبر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم کربلا کا پس منظر، کوفہ کی بے وفائی اور 10 محرم کے اس دردناک مگر عظیم واقعے کو پوری تفصیل سے جانیں گے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو واقعہ کربلا کا پس منظر سمجھنے کے لیے خلافت راشدہ کے دور اور اس کے بعد کے حالات پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام تیزی سے پھیلا اور چاروں خلفائے راشدین نے دین اور انصاف کے اصولوں پر حکومت کی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے آخر میں سیاسی فتنے اور اختلافات بڑھنے لگے، جن سے جنگ جمال اور جنگ صفین جیسے واقعات پیش آئے۔ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، مگر انہوں نے امت کو مزید خون ریزی سے بچانے اور امن و امان قائم کرنے کی خاطر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لی۔ یہ صلح اسلام اور مسلمانوں کے امن کے لیے تھی۔ دوستو 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا، اور یہیں سے واقعہ کربلا کی بنیاد پڑی۔ یزید کا طرز زندگی اور اس کا نظام حکومت اسلامی اصولوں کے بالکل خلاف تھا، کیونکہ وہ اقتدار کو دین کی امانت کے بجائے ایک دنیاوی سلطنت سمجھتا تھا۔ اس کی بیعت کرنے کا سیدھا مطلب ظلم اور ناانصافی کو دینی جائزیات دینا تھا۔ اسی لیے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف واضح تھا کہ میرے جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ محض ایک سیاسی اختلاف نہیں بلکہ حق اور باطل کا ایک عظیم مقابلہ تھا۔ دوستو یزید چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بیعت کر کے اس کے نظام کو شرعی جائزیات دے دیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی حفاظت کی خاطر اس سے صاف انکار کر دیا۔ جب مدینہ میں خون ریزی کا خطرہ بڑھنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت باقی رہے۔ روانگی سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دی، دعا کی اور پھر نہایت دردناک دل کے ساتھ مدینہ کو الوداع کہا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، جو تاریخ کے سب سے غمگین مناظر میں سے ایک تھا۔ دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچ کر وہاں قیام پذیر ہوئے اور چند مہینے گزارے، لیکن اسی دوران کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے جن میں لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہوئے مکمل ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنی سیاسی بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے پہلے صورتحال کو جانچنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا۔ دوستو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے تو شروع میں ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے کا پکا وعدہ کیا، مگر جلدی حالات بدل گئے جب عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا نیا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ ابن زیاد نے شہر میں خوف، دہشت اور دھمکیوں کا نظام قائم کر دیا، جس سے کوفہ کے لوگ ڈر گئے اور وہ لوگ جو کل تک وفاداری کے دعوے کر رہے تھے آج پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا چھوڑ دیا گیا اور آخرکار انہیں گرفتار کر کے نہایت بے-رحمی سے شہید کر دیا گیا، جو تاریخ میں کوفہ کی سنگین بے وفائی کا ایک ہمیشہ یاد رہنے والا آغاز بنا۔ دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں ہی اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی دردناک خبر مل گئی تھی۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو راستے تھے، یا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹ جاتے یا پھر اپنے حق کے سفر کو جاری رکھتے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس مڑنے کے بجائے آگے بڑھنے کا عظیم فیصلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہتر طور پر جانتے تھے کہ یہ سفر انتہائی مشکل اور خطرناک ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تھا کہ خاموشی اختیار کرنے سے ظلم مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی سربلندی کی خاطر اپنا سفر جاری رکھا۔ دوستو 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے سنسان میدان میں پہنچے، جو دریائے فرات کے قریب واقع تھا۔ وہاں پہنچتے ہی یزید کی ہزاروں کی فوج نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلہ حق کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف چند وفادار ساتھی، گھر کے لوگ اور معصوم بچے تھے، جبکہ دوسری طرف ایک بڑا لشکر کھڑا تھا۔ حقیقت میں یہ مقابلہ محض 2 فوجوں کا نہیں بلکہ دنیاوی طاقت اور روحانی سچائی کا تھا۔
دوستو 7 محرم کو ابن زیاد کے حکم پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا، جس سے کربلا کا میدان انتہائی دردناک منظر پیش کرنے لگا۔ دریائے فرات سامنے بہہ رہا تھا، مگر اہل بیت کو پانی کی ایک بوند بھی نصیب نہ تھی، یہاں تک کہ معصوم بچے پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے اور خیموں سے العطش العطش کی صدائیں گونجنے لگیں۔ ان انتہائی مشکل حالات اور پیاس کی شدت کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور باطل کے آگے سر جھکانے کے بجائے حق پر قائم رہے۔ دوستو 9 محرم کی رات، جسے شب عاشورہ کہا جاتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دی کہ جو جانا چاہے وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چلا جائے، کیونکہ دشمن صرف ان کا طلبگار تھا۔ مگر وفادار ساتھیوں نے ساتھ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ آپ کے بعد زندگی بے مقصد ہے۔ اس پوری رات خیموں میں دشمنی کے بجائے تلاوت قرآن اور اللہ کی عبادت کی صدائیں گونجتی رہیں۔ دوستو 10 محرم 61 ہجری کا سورج طلوع ہوا، جو یوم عاشورہ کے نام سے تاریخ میں امر ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی نماز کے بعد دشمن کے لشکر کے سامنے آخری مرتبہ خطاب کیا اور انہیں اپنا مقام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ یاد دلایا تاکہ وہ ہدایت پا سکیں، مگر دشمن کے دل سخت ہو چکے تھے اور انہوں نے حق کی آواز کو دبانے کے لیے تلوار اور تیر کا راستہ چنا۔ دوستو جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وفادار ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترے اور ہر شخص نے اپنی جان دے کر وفاداری کا حق ادا کیا۔ حضرت مسلم ابن اوساجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زہیر ابن کین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم ساتھی دشمن کے ہزاروں کے لشکر کے سامنے ایمان کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ یہ مٹھی بھر لوگ تعداد میں کم تھے، مگر انہوں نے آخری سانس تک حق کا ساتھ نبھایا اور شہادت نوش فرمائی۔ دوستو اہل بیت کے جوانوں نے میدان کربلا میں وہ شجاعت دکھائی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ پہلے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، جن کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مشابہت رکھتی تھی، اور پھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان نثار کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو وفاداری اور بہادری کا عظیم نشان تھے، معصوم بچوں کے لیے پانی لانے نکلے، مگر دشمن نے دریا کے کنارے ان کے بازو قلم کر دیے اور وہ واپس نہ آ سکے۔ ظلم کی انتہا تب ہوئی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ کے معصوم حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھوں میں اٹھا کر دشمن سے صرف پانی مانگا، مگر رحم کرنے کے بجائے ان معصوم کو بھی تیر سے شہید کر دیا گیا۔ دوستو اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں تنہا رہ گئے تھے، نہ کوئی ساتھی باقی تھا، نہ بھائی اور نہ ہی بیٹے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیاس کی شدت اور بے شمار زخموں سے چور تھے، مگر پھر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر باطل کے آگے ہمیشہ کی طرح بلند تھا۔ 10 محرم 61 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر ظلم کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے، لیکن حقیقت میں اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہار نہیں ہوئی، بلکہ باطل ہمیشہ کے لیے ہار گیا اور حق قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا۔ دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے اہل بیت کے خیموں کو لوٹ لیا اور گھر والوں کو قید کر لیا گیا۔ ان انتہائی مشکل حالات میں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمت نہ ہاری اور کربلا کے حقیقی پیغام کو زندہ رکھا۔ انہیں پہلے کوفہ اور پھر قید کر کے شام لے جایا گیا، مگر راستے میں اور یزید کے دربار میں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات نے ظلم کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ جو پیغام کربلا کی مٹی نے دیا تھا وہ اب دنیا بھر میں پھیل چکا تھا اور اسے روکنا اب کسی کے بس میں نہیں تھا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔